السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، جس کے اندر قربانی کے تعلق سے اور قربانی کے عمل کے تعلق سے کچھ فضائل، کچھ مسائل اور اس کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج انشاءاللہ قربانی کے ثبوت پر اور قربانی کے حکم پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ آیت اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بھی قربانی کے تعلق سے کچھ پہلو اور ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے میں لاتا رہوں گا۔ اور قربانی کا جو ایک عمل ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہمیں ذہنی طور پر بھی تیار رہنا ہے اور عملی طور پر بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ یہ قربانی والا عمل قبول بھی فرما، آسان بھی فرما، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، سب سے پہلے قربانی کے ثبوت پر بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا ثبوت کہاں سے؟ تو قربانی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ہے۔ میں دونوں ہی چیزیں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 چھٹے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجیے۔ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنائیں۔ کیا پڑھ کے سنائیں؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ حابیل کی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اب میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو پہلے والے نے جواب دیا، یعنی کہ حابیل نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، یعنی کہ قربانی متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، بیان کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کے جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا، اور وہ اختلاف افتراق تک جا پہنچا، بات بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا اپنا مال پیش کریں گے۔ تو حابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو مال تھا وہ بھیڑ بکریاں اور دمبا اور یہ جانور تھے، اور قابیل کے بارے میں آتا ہے اس کا جو مال تھا وہ کھیتی وغیرہ تھی، غلہ، کھیتی، سبزی یہ تھا۔ تو حابیل نے کیا کیا؟ اپنے مال میں سے جو سب سے بہترین جانور تھا اس کو منتخب کیا قربانی کے لیے، اور قابیل نے کیا کیا؟ اس کے بعد جو کھیتی وغیرہ تھی اس میں سے کچھ مال متعین کیا قربانی۔ اس زمانے میں قربانی کی شکل یہ تھی کہ پہاڑ پر یہ کسی کھلے میدان میں جو مال اپنا صدقہ، زکوٰۃ یا قربانی کے لیے نکالا جاتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا کسی کھلی جگہ پر۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو خاکستر کر دیا کرتی، جلا دیا کرتی تھی، یا اس کو اٹھا کر کے ساتھ لے جاتی تھی آسمان میں۔ تو یہ آسمان سے آگ کا آنا یا اس کو جلانا یا اٹھا کے ساتھ لے جانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس کے مال پر آسمان سے آگ نہیں آتی تھی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کا مال قبول نہیں ہوا۔ تو لہذا حابیل اور قابیل کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا۔
آسمان سے آ گئی اور حابیل کا جو مال تھا وہ قبول ہو گیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس نے جانور پیش کیا تھا، اور قابیل کی قربانی اس لیے رد نہیں ہوئی کہ اس نے غلہ وغیرہ پیش کیا تھا، بلکہ قبولیت کا دار و مدار یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرما دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی کی بنیاد پر اپنا مال پیش کیا جائے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اب تو یہ سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے قربانی کا، اب تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، ان دنوں میں کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی سورہ مائدہ سے، دوسری آیت سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 17ویں سپارے کی آیت ہے، سورہ حج اور آیت نمبر 34، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہم نے امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے، چار پیروں والے چوپاؤں، اس کو چوپائے کہتے ہیں چار پیروں والے، تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ یعنی کہ قربانی میں چار پیروں والے جو جانور ہیں جن کو عربی کے اندر دابہ کہتے ہیں، یہ پیش کیا جائے گا حلال جانوروں میں سے، یہ نہیں کہ چار پیروں والا کوئی لومڑی اٹھا کے مطلب ذبح کر دی، ایسا نہیں۔ چوپائے جانوروں میں جو حلال ہیں ان میں سے کچھ مخصوص جانور ہیں، وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ اسی ایک طریقے سے یہ جو قربانی کا چھوٹا سا کورس میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اسی کے اندر اس کو بیان کروں گا، فی الحال اس کو سمجھ لیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ کوثر میں 30ویں سپارے میں، اور دوسری آیت ہے، پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ جو بیچ والی آیت ہے نا، دوسری آیت فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں فصل لربک وانحر، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، بقرہ عید کے دن جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے عید الاضحیٰ کی، یہاں نماز سے وہ نماز مراد ہے، اور ونحر قربانی سے مراد جانور کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر۔ اچھا جی، یہ دو تین آیتیں تھیں قربانی کے تعلق سے جو قرآن مجید کے اندر میں نے پڑھی، سورہ مائدہ 6 سپارے میں، سورہ حج 17ویں سپارے میں، اور سورہ کوثر 30ویں سپارے میں۔ اب ایک حدیث سماعت فرمائے، حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ کیسا عمل ہے، سنت ہے کیا ہے، کس طریقے کا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ یا تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اون والا جانور جیسے بھیڑ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کے اون ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون والے جانور پہ بھی یہی ہے، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس سے پتہ چلا اون والے جانور پر تو اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس پر اون جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے بالوں کے مقابلے میں۔ اچھا، ایک روایت اور ہے، راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ عمل وہ قربانی کا خون بہانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ ان دنوں میں قربانی والا جو عمل ہے اس سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ سب سے نیک عمل ہے۔ اور قیامت کے دن جب کوئی شخص قربانی کرے گا تو قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا اور اس کے کھر، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے سینگ، اس کا گوشت، سب کچھ ترازو میں تول دیا جائے گا نیکیوں کی صورت میں، اور قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحوا، قربانی کرو، وطیبوا بها انفسکم، اور اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرو، قربانی کرو اور اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کی ایک ایک چیز سے مراد یہاں فرث کا لفظ بھی ہے، یعنی کہ اس کا گوبر تک، اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، حتیٰ کہ اس کا گوبر تک قیامت کے دن میزان کے اندر نیکیوں کی صورت میں تولا جائے گا۔
اور معاف کر دیا جائے گا اس قربانی کرنے والے کو، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جب پل صراط سے ایمان والے گزریں گے تو جو انہوں نے جانور قربانی کے طور پر دنیا کے اندر پیش کیے تھے، یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر اس کی سواری بن جائیں گے۔ تو لہٰذا جانور خوب موٹا اور خوب بہترین جو ہے وہ ذبح کیا کریں۔ اچھا، قربانی کے واجب ہونے کے تعلق سے یہ بات ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ دیکھیے، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کے تعلق سے کیا وضاحت ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں پھر کسی اس میں کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام جو ہے وہ اسباق آپ سنیے گا، تمام لیکچرز دیکھیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں اپنی جانب سے کوشش کروں گا کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ تو لہٰذا اس کے تعلق سے ایک بات تو سامنے آ گئی قربانی کے وجوب کے تعلق سے۔ یہ نصاب یہ ہے، یہ 3-4 شرطیں جو میں نے بتائیں، مسلمان ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، آزاد ہو۔ اچھا، قربانی کا حکم ثبوت تو میں نے دے دیا، اس کے واجب ہونے کے تعلق سے بتا دیا۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے یا کیا ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں، علماء احناف کے نزدیک قربانی والا عمل یہ واجب ہے، اور دلیل اس کے وجوب پر وہی سورہ کوثر کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے اور ونحر سے قربانی مراد ہے، اور دونوں ہی واجب ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی والا عمل بھی جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کے لیے ایک اور حدیث جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس پر قربانی واجب ہو، ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو، ولم یضحہ، اور وہ قربانی نہ کرے۔ یہ حدیث کے الفاظ دیکھیں آپ کتنے زبردست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، کہ ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ولم یضحہ، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے اس مصلی کے قریب نہ آئے جہاں پر عید کی نماز ہوتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی وعیدیں واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہیں۔ جیسی وعید جس لیول کی یہ وعید ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایسی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان اعمال پر ہی ہے جو اعمال عام طور سے علماء کے نزدیک واجب ہیں۔ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جو اس عمل کو واجب نہیں سمجھتے، سنت سمجھتے ہیں۔ اول تو سب سے پہلے غلطی ان سے یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اصطلاحات کی بات آتی ہے تو پہلے اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں کہ سنت واجب فرض کچھ نہیں ہوتا، اور یہ تو فقہا کی اپنی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور پھر قربانی والے عمل کو سنت بھی کہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، حالانکہ احادیث سے یہ اصطلاحات ملتی ہیں، النکاح من سنتی، سنت کا لفظ ملتا ہے، غسل الجمعۃ واجبۃ علی کل محتلم و محتلمہ، واجب اس پر الگ سے بحث کی جاتی ہے کہ بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن اصطلاحات کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ سنت کا لفظ جو ہے وہ حدیث سے ملتا ہے، واجب کا لفظ جو ہے وہ حدیث سے ملتا ہے، تو اصطلاحات تو حدیث سے ملتی ہے بھائی، پتہ نہیں کیوں انکار کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر بعد میں کسی عمل کو جو ہے وہ سنت قرار دیتے ہیں، کسی کو واجب قرار، پہلے اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں، پھر خود ہی اصطلاحات کو مانتے بھی ہیں۔ بہرحال اس پر ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے، میں یہاں پر اس بحث میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا تھا، 2-3 باتوں کو، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور میں سنا دیتا ہوں، آخری ہے، اس کو بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے حضرت مخنف کا، اور یہ بڑا غیر مشہور نام ہے کیونکہ صحابہ بے شمار ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہوئے ہیں، لیکن سارے کے سارے صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود نہیں رہتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو وقتی طور پر وفد کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا بہت دین سیکھا اور چلے گئے، تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو غیر معروف تھے، یہ مخنف بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کنا وقوفا عند النبی بعرفہ، کہ ہم عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرۃ، کہ ہر سال تمام گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، تمام گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا جو
ذمہ دار ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے اور عطیرہ بھی واجب ہے. قربانی بھی اس کے ذمہ ہے اور عطیرہ بھی اس کے ذمہ. قربانی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا جاتا ہے. عطیرہ کیا ہے؟ عطیرہ بات دراصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی اور یہ قربانی بتوں کے نام پر کی جاتی تھی. جب اسلام آیا تو بتوں کے نام پر کی جانے والی یہ قربانی ختم کر دی گئی. مطلب بتوں کے نام پر ختم کر دی گئی لیکن اللہ کے نام پر یہ جاری رہی. رجب کے مہینے میں قربانی ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں یہ بتوں کے نام پر ہوتی تھی، اور دین اسلام آنے کے بعد یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی تھی. بعد میں یہ رجب کی جو عطیرے والی قربانی تھی اس کو منسوخ قرار دیا گیا اور یہ جو عید الاضحیٰ پر ہونے والی قربانی تھی اس کو باقی رکھا گیا. تو لہٰذا یہ چند ایک چیزیں تھیں قربانی کے حکم پر، قربانی کے ثبوت پر. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں قربانی کے جانور کون کون سے اور ان کی عمر اس پر بات ہوگی، اور بھی کچھ موضوعات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.